چلیے دیکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کلیم عاجز وہ جو شاعری کا سبب ہوا. یہ ان کا شعری مجموعہ بھی ہے اور بڑی مشہور غزل بھی ہے. وہ جو شاعری کا سبب ہوا. آپ کی پیدائش ہے 1926 میں. یہ ہم دیکھیں گے آگے. 1926 میں آپ کی پیدائش ہے اور آپ کی وفات ہے 2015 میں. ٹھیک ہے. اس مطالعہ چھوڑ دیجیے مطالعے کا، یہاں دیکھ لیتے ہیں اپنے. کلیم عاجز کی غزل گوئی خاص طور پر دو اعتبار سے لائق توجہ رہی ہے. ایک تو یہ کہ اپنے پس منظر اور اپنی فکری بنیادوں کے سبب، اور دوسرے اپنے مخصوص آہنگ اور لب و لہجے کے سبب. ان دونوں نکات کا تفصیلی مطالعہ یہ احساس دلاتا ہے کہ ابتدا سے ہی ان کی غزلوں کی ایک خاص فکری اساس رہی، جس کا گہرا رشتہ درد و غم اور رنج و الم سے ہے. اتنا بنیادی چیزیں جس کو آپ کو میں نے پڑھا دیا، کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے ان کی شخصیت کو اس حوالے سے جو حوالہ ہمیں کام دے امتحان میں. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کچھ ہے کلیم عاجز کے تعلق سے. ایک سیکنڈ نظر. اچھا چلیے، نیچے اشعار ہیں، ان کے اشعار پڑھ لیں گے اور اس کے بعد ٹھیک ہے کتاب دیکھ لیتے ہیں. چلیے تھوڑا سا پڑھیے. آپ میں سے کوئی یہاں سے پڑھیے جلدی سے بلند آواز میں. کیا نام ہے؟ پڑھیے پڑھیے، کوئی پڑھیے یہاں سے. میں نے یہاں تک پڑھ دیا. پڑھیے. آواز نہیں آ رہی ہے کسی کی طرف سے. میری آواز جا رہی ہے؟ ارے یار. طور پر دو اعتبار سے لائق توجہ رہی ہے. ایک تو اپنے پس منظر اور اپنی فکری بنیادوں کے سبب، اور دوسرے اپنے مخصوص آہنگ اور لب و لہجے کے سبب. ان دونوں نکات کا تفصیلی مطالعہ یہ احساس دلاتا ہے کہ ابتدا سے ہی ان غزلوں کی ایک خاص فکر اساسی رہی ہے، جس کا گہرا رشتہ دو غم اور رنج و عالم سے ہے. دو یہ درد نہیں، و اس غم ان کی کا ذاتی رشتہ تجربات. درد و غم. درد و غم نظر نہیں آ رہا تھا. درد و غم اور رنج و عالم سے ہے. یہ درد و غم ان عالم کی نہیں، ذاتی ملان سے تجربات. پڑھیے. رنج و علم. رنج و علم. رنج و علم سے ہے. یہ درد و غم ان کی ذاتی تجربات و و نقش نقصانات نقصانات پر بھی وہ ہے. اطمینان سے پڑھیے. پر و نقصانات کا بھی پروردہ ہے. اطمینان سے پڑھیے، وہ کوئی دقت نقصانات نہیں ہے. کا. جی یہی تو ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا. نقصانات کر بھی پروردہ ہے اور اپنے عہد کی ضبو حالی کا بھی اشاریہ ہے. تقسیم ہند کا واقعہ ایسا نہیں جس نے صرف کلیم عاجز کو متاثر کیا ہو، مگر اس حادثے نے جس انداز میں کلیم عاجز سے اثرات قبول کیے ہیں، اس کی مثال ملنی مشکل ہے. اسے ہم صرف غم کی فراوانی سمجھتے ہیں تو کلیم عاجز کا رشتہ میر سے جوڑ سکتے ہیں اور ان کے مخصوص انداز بیان پر نظر ڈالیں. یعنی بس آگے. بس کیجیے. پڑھنا سیکھیے. آپ تو بہت دن سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پڑھنے پر محنت کیجیے. پڑھنے پر بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محنت تو ہے ہی، گھبراہٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا. گھبراہٹ کو دور کرنی پڑے گی نا. یہ ذمہ داری آپ کی خود کی ہے. چونکہ اب آخری مرحلے میں پڑھنے کی جو عمر ہے نا، یہ بلند آواز پڑھنے کی عمر ختم ہو چکی ہے. پی ایچ ڈی میں کوئی نہیں پڑھواتا ہے تو دقت ہوگی پھر بعد میں. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ جو
میر پر گزرا تھا وہی گزرا کلیم عزیز پر. کہہ رہے ہیں کہ حسن سے لبریز لب و لہجہ کو دیکھیں تو انہیں میر ثانی یا عہد حاضر کا میر بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سوال ہے اپنے آپ میں، کس شاعر کو میر ثانی یا اپنے عہد کا میر کہا جاتا ہے؟ کلیم عزیز. کلیم عزیز. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب اس پیراگراف کو ہم پڑھیں گے. پڑھیے آپ میں سے کوئی. پڑھانا بہت ضروری ہے آپ کو. سر ہم پڑھیں گے. پڑھیے. کلیم عزیز کی غزل گوئی کی امتیازات. ہوں کلیم عزیز کی غزلوں کا مطالعہ کرتے ہوئے بہت آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آزادی ہند کے فوراً بعد رونما ہونے والے واقعات و حادثات اور ان کے اثر انداز کا بیان ان کا خاص موضوع ہے. اثر اعجاز علی انداز نہیں لکھا ارشد تھا، نے برسوں پہلے اثر انداز یہاں لکھا ہی نہیں ہے. آپ خود اثرات کا دیکھ لیجیے. بیان ان کا خاص موضوع ہے. چلیے. اعجاز علی ارشد نے برسوں پہلے اسی صورتحال کی پیش نظر اپنی کتاب اسلوب و معنی میں ان کی غزل گوئی کے حوالے سے یہ لکھا تھا کہ ان کا کوئی مطالعہ ان کے عہد اور پس منظر کو جانے بغیر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اردو کے بہت کم شاعروں کے کلام میں ان عہد کا اس طرح منعکس ہوا ہے جس طرح کلیم عزیز کے غزلوں میں ان کا عہد جو دل پہ گزرتی ہے اسے کاغذ پر اتارنے کا عزم کئی شاعروں کے یہاں ملتا ہے. یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ دنیا تجربات و حوادث کی شکل میں فنکار کو جو کچھ دیتی ہے وہی فنکار واپس کرتا ہے. اور فیض کا یہ مصرع بہت مشہور رہا ہے کہ آئین جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، مگر اپنے عہد کے سچائیوں کو جس تواتر تسلسل اور شدت و تواتر. احساس کے ساتھ تواتر تسلسل اور شدت و احساس کے ساتھ کلیم عاجز نے اپنی غزلوں کا مطالعہ موضوع بنایا ہے، اس کی مثال ملنی محال ہے. اصل میں انہوں نے جنوں کی جو حکایات خود سر پڑھیں پڑھیے. خوانچ کا لکھی خون ہے چکا وہ سنی خون سنائی چکا کہاں خون جی چکا. خونچ کا لکھی ہے وہ سنی سنائی کہانیاں نہیں ہیں، ان کی حکایتوں کے وہ خود بھی کردار رہے ہیں. جو داستانیں ان کے غزلوں کا مزاج بناتی ہے ان کی وہ شاہد بھی ہے اور امین بھی. جس موج خاں کا انہوں نے بار بار موج تذکرہ کیا خوں ہے، کا جس موج خوں کا انہوں نے بار بار تذکرہ کیا، وہ صرف دوسروں وہ کے صرف سرے سے نہیں گزری بلکہ خود ان کے سرے نہیں سر سر سے، بلکہ سے پڑھیے سر سے. ہاں سر سے بھی گزر چکی ہے. ہاں. گویا ان کے تجربات کی صداقت ان کے غزل گوئی کا پہلا امتیاز ہے. کلیم عاجز نے اپنے مجموعہ کلام وہ جو شاعری کا سبب ہوا میں ادا کیوں کریں گے چند آنسو دل کا افسانہ کے عنوان سے جو کچھ لکھا ہے اس سے ان کے غزلوں کے اس پس منظر کا خاصی روشنی پڑی ہے. تقسیم ہند سے قبل کا ماحول. ایک سیکنڈ سر رک جائیے تو. جی سر. یہ پی ڈی ایف صحیح نہیں بنایا کسی نے. سر اسکرین صاف نہیں ہے، مطلب وہی جی سر پی ڈی ایف بھی ایک جو ہے نا دم سے ترتیب بلر نہیں ہے. ہو رہا تھا. میں نے کہا بھی تھا تو خیر چلیے شکریہ، پھر بھی جیسے بھی بنایا بنا دیا. پی ڈی ایف بھی ترتیب نہیں ہے جس کی وجہ سے نا صفحہ الگ الگ ہے، اسی لیے مجھے پڑھانے میں دقت بھی ہو رہی ہے. میں ایک بار السلام علیکم سر. ہم نے جو آپ کو پی ڈی ایف بھیجی تھی تو وہ ہم نے پیج نمبر دیکھ کر ہی بنائی تھی، آپ اس میں دیکھ لیجیے ایک بار. ایک سیکنڈ. اس پی ڈی ایف گروپ میں بھیجیے تو فوراً. ہاں ہے یہ اس کے اندر اسی ٹھیک ہے ترتیب سے یہ والی. جی سر ٹھیک ہے ہم بھیج رہے ہیں. ابھی ترنت بھیجیے. اسی لیے پڑھانے میں دیکھ رہا تھا پہلے شروع میں جب کھولا تھا تو. ہے گروپ میں ہے وہ پی ڈی ایف. اس کو اسٹاپ شیئرنگ کرنے دیجیے ہمیں. اس پی ڈی ایف کو بند کیجیے. اس لیے وہ بیٹھ نہیں پا رہا پڑھانے میں. کدھر گیا؟
نغمہ علی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو ہم اب پڑھا رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے خود اتنا مطلب اچھا سمجھ میں نہیں آ رہا، میں پریشان ہوں۔ چلیے تو اب سمجھ میں آ جائے گا، یہ تو ہو گیا ہمارا کلمہ عاجز کے سوانح حالات۔ کچھ چیزیں مٹی ہوئی ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ سنیے یہاں سے۔ آپ میں کوئی پڑھے گا تو پڑھیے، بلند آواز میں لگے پڑھیے، آخری موقع ہے، پھر ہم سوال کرائیں گے، پھر اس میں پڑھنے کا موقع ختم ہو جائے گا، سیکھ جی سر۔ پڑھیے۔ کہاں سے پڑھنا ہے سر؟ نغمہ آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ نے بنایا، آپ پڑھو، آپ کو شکریہ اس بات کے لیے، اور بھی جن لوگوں نے بنایا سب کو شکریہ۔ یہ پڑھو، کوئی پڑھو یہیں سے، کلیم عاجز کے سوانح حالات۔ کلمہ عاجز پڑھ دیتے ہم صاف کون سا؟ نہیں۔ کلیم عاجز کے سوانحی حالات۔ کلیم عاجز کا تعلق صوبہ بہار کی ایک ایسی بستی سے رہا ہے جو اپنی تمام تر تہذیبی شناخت کے ساتھ 1946 عیسوی کے فرقہ وارانہ فسادات کی نظر ہو گئی۔ اس حادثے کی تفصیل انہوں نے اپنی شاعری کے پہلے مجموعے وہ جو شاعری کا سبب ہوا میں قلمبند کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تقسیم ہند کے بعد فسادات کا سلسلہ شروع ہوا تو تلہاڑا نام کی وہ بستی بھی زد میں آئی جو کلیم عاجز کی جائے پیدائش تھی اور اس وقت تک ہندو مسلم اتحاد کا بہترین نمونہ تھی۔ کلیم عاجز کی عمر ان دنوں تقریباً 20 برس تھی اور وہ پٹنہ میں زیر تعلیم تھے، مگر ان کی والدہ اور بہن فسادات سے کچھ ہی دن قبل اکتوبر 1953 عیسوی میں BA اور اس کے بعد MA اردو کے امتحانات پاس کرنے کے بعد یہی 1964-65 میں ملازمت بھی کر لی، مگر ماضی ایک ناقابل فراموش آسیب کی صورت میں ان کے سامنے رہا۔ وہ ہراساں بھی رہے اور پریشان بھی، مگر ماضی کی یادیں انہیں سکون بھی عطا کرتی رہی۔ انہوں نے خود اپنے ہی بیان کے مطابق اس وقت سے شعر کہنے شروع کیے جب وہ پٹنہ میں رہ کر 9ویں کلاس کا امتحان دینے کی تیاری کر رہے تھے۔ لکھتے ہیں کہ جب میں 9ویں کلاس کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا تو کبھی کبھی شاعری بھی ہوتی، ناسخ اور غالب کے اشعار پڑھے جاتے تو ٹوٹے پھوٹے مصرے ہم لوگ بھی جوڑتے ہیں۔ انہی دنوں پٹنہ کالج بزم ادب کے سالانہ مشاعرہ کا اعلان ہوا۔ مصرع طرح بھی تھا: درد منت کش دوا نہ ہوا، درد منت کشے دوا نہ ہوا، طلبہ جس پرانی جی پڑھیے پھر سے۔ اچھا، جس پر اننگ کپ بھی تھا، مطلب کپ بھی اس میں ملنے والا تھا۔ خلاق بھائی بھی تحریک ہوئی۔ کون؟ اننگ؟ اچھا، جس پر اچھا واو نہیں ہے نا اس میں، جس پر وننگ کپ بھی تھا۔ خلاق بھائی کی تحریک ہوئی کہ طرح پر غزل کہنی چاہیے۔ 2-1 مصرے خلاق بھائی نے کہے، 2-1 شہاب الدین بھائی نے بھی کہے اور چند اشعار میں نے کہے۔ جوڑ جاڑ کر 8-9 اشعار کی ایک غزل تیار ہوئی۔ غزل میری ہی رکھی گئی اور میرا تخلص تجویز ہوا شعلہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ادبی ذوق کا محض نقطۂ آغاز تھا جسے محفوظ رکھنا خود انہوں نے بھی ضروری نہیں خیال کیا۔ 1950 کے آس پاس انہوں نے دوبارہ غزل گوئی شروع کی اور پہلی غزل وہ کہی جس کا مطلب ہے: خوشی ہے کیا کسی آوارۂ وطن کے لیے، بہار آئی تو آیا کرے چمن کے لیے۔ یہ غزل ان کے دیکھ پہلے لیجیے پہلی غزل کون سی ہے؟ پہلی غزل یہی ہے: خوشی ہے کہ وہ کسی ہمارے وطن کے لیے تو کرے چمن کے۔ کب یہ بات کب کی ہے؟ 1950 کے آس پاس۔ 50 کے آس پاس، 1950۔ ٹھیک ہے، پڑھی۔ یہ غزل ان کے پہلے مجموعہ کلام وجو شاعری کا سبب ہوا میں شامل ہے۔ ان کے بعد ان کے کئی مجموعے جب فصل بہار آئی تھی، کوچے جانے جانا، پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا کے عنوان سے شائع ہوتے رہے۔ انہوں نے نثری مضامین بھی لکھے جو کتابی شکل میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے لکھے ہوئے سفر نامے، خطوط کے مجموعے بھی منظر عام پر آ کر مقبول ہوئے ہیں۔
نثر میں بھی وہ ایک طرز خاص کے مالک ہیں، مگر ان کی عالمگیر شہرت کا سبب ان کی غزل گوئی ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان کے بزرگوں اور اپنے خاندانی پس منظر کا ذکر اپنی کئی کتابوں میں تفصیل سے کیا ہے۔ فی الحال 2009 میں وہ اردو مشاورتی کمیٹی حکومت بہار کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 2009 میں سمجھ گئی، اس پیراگراف کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، یہ غزل کے پہلے مجموعے کون سا ہے؟ وہ جو شاعری کا ہاں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ شاعری کا سن سبب کیا ہے؟ سن کیا ہے؟ 1976۔ ان میں سے ایک سوال بن جاتا ہے، کسی کی کتاب اچھے سے پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد کئی مجموعے تھے جب فصل بہارا آئی تھی، ان کا اور جو ہے کہ شہریار کا ملا کر پوچھ لیتا ہے کہ کون ہے کون ہے۔ ٹھیک ہے 1984 میں۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا، 1992 میں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ کو دیکھنا ہے، یہ تشکیلی حالات کو چھوڑ دیجیے۔ یہ مجھے یہ پڑھ لیجیے، تھوڑی جانکاری ضروری ہے، پڑھیے۔ کلیم عاجز کی غزل گوئی کے امتیازات۔ کلیم عاجز کی غزلوں کا مطالعہ کرتے ہوئے بہت آسانی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آزادی ہند کے فوراً بعد رونما ہونے والے واقعات و حادثات اور ان کے اثرات کا بیان ان کا خاص موضوع ہے۔ اعجاز علی ارشد نے برسوں پہلے اسی صورتحال کے پیش نظر اپنی کتاب اسلوب و معنی میں ان کی غزل گوئی کے حوالے سے یہ لکھا تھا کہ ان کا کوئی مطالعہ ان کے عہد اور پس منظر کو جانے بغیر نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اردو کے بہت کم شاعروں کے کلام میں ان کا عہد اس طرح منعکس ہوا ہے جس طرح کلیم عاجز کی غزلوں میں ان کا عہد جو دل پہ گزرتی ہے اسے کاغذ پر اتارنے کا عزم کئی شاعروں کے ہاں ملتا ہے۔ یہ بات بھی کہی جاتی رہی ہے کہ دنیا تجربات و حوادث کی شکل میں حوادثات کی شکل میں فنکار کو جو کچھ دیتی ہے وہی فنکار واپس کرتا ہے، اور فیض کا یہ مصرع بہت مشہور رہا ہے کہ جو دل پہ گزرتی رقم کرتے رہیں گے مگر اپنے عہد کی سچائیوں کو جس تواتر تواتر نا۔ تسلسل اور شدت احساس کے ساتھ کلیم عاجز نے اپنی غزلوں کا موضوع بنایا ہے، اس کے مثال ملنی محال ہے۔ ملنی اصل میں انہوں نے محال ہے۔ اس کی مثال ملنی محال ہے۔ اصل میں انہوں نے جنوں کے جو حکایتوں کھوج کا لکھی ہے جنوں کی جو وہ سنی حکایتیں سنائی کھوج کہانیاں کا نہیں لکھی ہیں وہ سنی سنائی کہانیاں نہیں ہیں، ان حکایتوں کے وہ خود بھی کردار رہے ہیں۔ جو داستانیں ان کی غزلوں کا مزاج بناتی ہے ان کے وہ شاہد بھی ہیں اور امین بھی۔ جس موج خوں کا انہوں نے بار بار تذکرہ کیا ہے وہ صرف دوسروں کے سر سے نہیں گزری بلکہ خود ان کے سر سے بھی گزری ہے، گویا ان کے تجربات کی صداقت ان کی غزل گوئی کا پہلا امتیاز ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے، وہ کون سا ایسا غزل خواں ہے جس نے اپنی صداقت پر اپنی غزل کی بنیاد رکھی؟ کلیم عاجز۔ کلیم عاجز۔ آگے بول رہے ہیں کہ کلیم عاجز اپنے کلام مجموعہ کلام وہ جو شاعری کا سبب ہوا میں ادا کیوں کر کریں گے چند آنسو دل کا افسانہ۔ اب دیکھیے یہ عنوان بنایا انہوں نے، میں کہہ رہے ہیں کہ میں ادا کیوں کر کریں گے چند آنسو دل کا افسانہ،
عنوان سے جو کچھ لکھا ہے اس سے ان کی غزل کے اس پس منظر پر خاصی روشنی پڑتی ہے. تقسیم ہند سے قبل ہاں ڈاکٹر صاحب نہیں تو آپ کو دے دیا تھا نا. نہیں اوپر دیکھ لیجیے دیوار کے پاس میں جو ہے. اچھا ٹھیک. ان کی غزلوں کے اس پس منظر پر خاصی روشنی پڑتی ہے. اب یہ ایک سوال یہ بن سکتا ہے کہ وہ کون سا عنوان ہے جس سے ان کا جو شعری مجموعہ ہے وہ جو شاعری کا سبب ہوا پر گہرا اثر ڈالتا ہے یا اس کی منظر کشی کرتا ہے. تو کیا ہوگا؟ میں ادا کریں گے چند آنسو دل کا افسانہ. ٹھیک ہے یہ ہے. اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک شعر دیکھیے ان کا. یہ پوری کتاب کا فوٹو اس لیے منگا لیا ہے تاکہ آپ کبھی کلیم عاجز پہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکیں. یہ آپ کے لیے منگوایا اور میں چاہتا تو گائیڈ سے پڑھا دیتا کہیں اور سے پڑھا دیتا. تھوڑا بہت پڑھاؤں گا پورا نہیں ورنہ پورا 1.5-2 گھنٹہ لگے گا صرف ان کو پڑھانے. تو 10 صفحات ہیں لیکن آپ کے مطالعے کے لیے اور علم کے لیے منگوایا تھا. یہ حقیقتوں کا جلال دیں گے صداقتوں کا جمال دیں گے تجھے بھی ہم اے غم زمانہ غزل کے سانچے میں ڈھال لیں گے. چلیے پڑھیے تو آپ لوگ میں سے کوئی پڑھیے. حقیقتوں کا جلال دیں گے صداقتوں کا جمال دیں گے تجھے بھی ہم اے غم زمانہ غزل کے سانچے میں ڈھال دیں گے. نبندے عقل و سر کسی اور سے پڑھوا لیجیے. کیوں نہیں دکھ رہا ہے کہاں؟ سر ہم حقیقتوں کا جلال دیں گے صداقتوں کا جمال دیں گے تجھے بھی ایک غم زمانہ غزل کے سانچے میں ڈھال دیں گے. نہ بندے عقل و ہوش دیں گے نہ اہل فکر و خیال دیں گے تمہاری زلفوں کو جو درازی تمہاری عاشق تحال دیں گے. اوروں کے دکھ درد اپنا کر نکلے ٹھوکر کھانے ہم سب سے دیوانہ تھا مجنوں اس سے بھی دیوانے ہم. کلیم عاجز کا شعر ہے. چلیے ایک شعر اور دیکھیں یہاں پڑھیے. ایسا بھی کوئی قافلہ دیکھا ہے آپ نے اطمینان سے جو پڑھیے موسم اطمینان سے بہار پڑھیے میں پڑھیے گلزار سے چلے. اطمینان سے جی پڑھیے. ایسا بھی کوئی قافلہ دیکھا ہے آپ نے جو موسم بہار میں گلزار سے چلے وہی تو عمر میری درد دل کی بھی ہوگی وہی تو عمر میرے درد دل کی بھی ہوگی تیرے شباب کا یہ کون سال ہے پیارے. میں نگاہ با وبا میں کوئی غیر ہو گیا ہوں ابھی 4 دن ہوئے ہیں کہ جلا ہے آشیانہ. الگ بیٹھے ہیں جو آداب نئے نوشی سے واقف تھے جنہیں پینا نہیں آتا انہی کے ہاتھ جام آیا. دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. قتل نہیں پڑھنا قتل. قتل جی قتل. یہ شعر کتنا اچھا ہے. الگ بیٹھے ہیں جو آداب میں نوشی سے واقف تھے یعنی جن کو آداب آتے ہیں جن کو علم ہے یا جن کو آداب سے صرف آداب نہیں سمجھے جن کو جس چیز کے تعلق سے علم ہے وہ تو الگ بیٹھے ہیں اور غیر مناسب لوگ غیر اہل نااہل لوگ اس چیز کو سنبھالے ہوئے ہیں. آپ اس کو کئی طریقے سے مانا لے سکتے ہیں. جنہیں پینا نہیں آتا انہیں کے ہاتھ جام آیا. ظلم ہے نا یہ. آپ کو کسی یونیورسٹی کا جو ہے وائس چانسلر بنا دیا جائے آپ نے کبھی یونیورسٹی کا منہ ہی نہیں دیکھا ہو آپ کو کوئی ٹیچنگ کا تجربہ ہی نہیں ہو آپ کیا کیسے پتہ چلے گا کہ آپ صحیح کام کر رہے نہیں کر رہے. آگے دیکھیے. اب کچھ اشعار ہیں. اس اشعار کو ہی پڑھواؤں گا چونکہ اشعار ہی زیادہ آتے ہیں. پڑھیے. کلیم عاجز پڑھیے. کیا ہوا؟ جی سر پڑھ رہی ہوں. تیرے بیان پڑھیے. تیرے ہاتھوں کی سرخی خود ثبوت اس بات کا دے ہے کہ جو کہہ دے ہے دیوانہ وہ کر کے بھی دکھا دے ہے. میر جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم سو اس عہد کو اب وفا کر چلے.
जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया खैर तुझे तो जाना ही था जा जा भी बस तेरे साथ चली या कुछ जो दिगर जो अशार यहाँ दिए हुए हैं इसको रट लीजिएगा, इसको जी आपको सर रट लेना है, ताकि अगर सवालात अशार से बने तो फिर ये ना मसला हो कि हमें नहीं आया या हम पकड़ नहीं पाए कैसे क्या होगा। अब इधर जो कुछ सवालात होंगे तो इससे पहले भी एक अशार जो हैं इनको भी देख लीजिए। चलिए ये पढ़िए, तो ये शेर पढ़िए। ये जो जख्म दिल पकाए हम लिए फिर रहे हैं छुपाए कोई नाशनास मिजाज गम कहीं हाथ उसको लगा न दे। वो जो शायरी का सबब हुआ वो मामला भी अजब हुआ मैं गजल सुना हूँ इसलिए कि जमाना उसको भुला न दे। बहुत अच्छा। एक शेर और पढ़िए इसको। अगर बढ़ता रहा यूं ही सौदाए सितमगारी। कर बढ़ता रहा यूं ही ये सौदाए सितमगारी तुम्हें रुसवा सरे बाजार तुम ही रुसवा सरे बाजार होगे हम नहीं होंगे। अगर बढ़ता रहा यूं ही ये सौदाए सितमगारी तुम्हें रुसवा सरे बाजार होगे हम नहीं होंगे। अब सही पढ़ा। सिमरन की एक चिट्ठी एक है। और शेर क्या है कि ना, मतलब थोड़ा कोई पढ़ता उड़ता है ना तो उसको ये इमोजी वगैरह भेजते हैं ना, मतलब ताली मारने वाला ये, तो हम प्रोग्राम में भी देखते हैं कभी कभी, तो उससे लोग मतलब लगते हैं कि मतलब हौसला वगैरह। कौन सा, ये पढ़ लीजिए। लगे हैं देखने में फूल हर शेर समझ लेने पे अंगारा लगे हैं। ये जरूर पढ़ लीजिए आप। ये कलीम आजिज शख्सियत और शायर आज प्रोफेसर मोहम्मद मोहसिन उस्मान उस्मान नदवी नदवी। जहाँ खुशबू खुद नविश्त है। अभी सुन लो मुझसे कलीम आजिज उसलूब माना प्रोफेसर एजाज अली अरशद तारीख अदब उर्दू प्रोफेसर वहाब। ठीक है। ये इसके बाद वाला एक और था ना पीडीएफ, कौन वाला था, थोड़ा भेजिए जल्दी से उसको उसको लगा ले। आवाज आवाज जरा सर आपकी आवाज फिर से खराब हो गई सर। हेलो हेलो, मोटी हो गई। हेलो, ये आवाज का मसला है। हाँ नहीं जी आ रही है बताएं। सर कहाँ चले गए आ गए ना। ये कौन सा पीडीएफ है, ये पीडीएफ लगा रहा हूँ ना अभी, सर यार वाला, मजा नहीं होगा। कौन सी पीडीएफ है, ये है ना, ठीक है। हेलो, जी सर क्या मसला हो रहा है बार बार आवाज का, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो ठीक आ रही है अभी ठीक आ रही है, सर अब क्लियर आ रही है वॉइस। ठीक है। इसका क्लियर क्या मसला है, इसको डॉक्टर को कॉल करता हूँ, इसकी आवाज़ के डॉक्टर को। आवाज़ अच्छा, चलिए पढ़िए। अरे यार, ये क्या हुआ, कड़कड़ कड़कड़ आवाज़। आप लोग माइक बंद कीजिए सब लोग। आप लोग एक आदमी सिर्फ खोलिए और जैसे कहूँ पढ़ने लगे तुरंत पढ़ना शुरू कीजिए, सब लोगों ने नहीं बोलना उसमें। शहरयार ख्वाब का दरबार। तो अब हम देखते हैं कि शहरयार का शुमार असर हाजिर के नुमाइंदा शायरों में होता है।
کہہ رہے ہیں کہ ان کی شاعری موجودہ دور کی روحانی اور اخلاقی پستی سے لے کر جسمانی رشتوں سے متعلق مسائل تک احاطہ کرتی ہے. ان کی شاعری تقریباً 4 دہائیوں کے نشیب و فراز پر مشتمل ہے. اس طویل عرصے میں انہوں نے زندگی کو جتنے رنگوں میں دیکھا اور برتا اپنی غزلوں اور نظموں میں اسے بیان کر دیا ہے. شہریار کی شاعری میں کلاسیکی اردو شاعری کی روایت کے احترام کے ساتھ ساتھ ایک نئی روایت کی داغ بیل ڈالنے کی بھی کوشش نظر آتی ہے. شہریار کی غزل گوئی پر گفتگو کرنے سے قبل ہم آپ کو ان کے مختصر حالات سے واقف کرا رہے ہیں. اب یہ مختصر حالات چلیے افسو آپ پڑھیے. افسو ہیں نام یاد آ گیا ہے تو پڑھیے. ایک تو لیپ ٹاپ گرم ہو جاتا ہے تو اس کا مسئلہ الگ رہتا ہے, ایک آپ لوگوں کا مسئلہ الگ رہتا ہے. گرم اتنا ہو جا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے گرم کی وجہ سے رکھ لینا پڑے گا. نہیں پڑھیں گے کوئی؟ آواز نہیں جا رہی کیا؟ ہم پڑھتے ہیں کیا؟ پڑھو کوئی پڑھیے آپ میں سے. پڑھے. شہریار کے سوانح حالات. شہریار کا اصل نام کنور اخلاق محمد خان. ان کے والد کا نام کنور ابو محمد خان اور والدہ کا نام بسم اللہ تھا. وہ 16 جنوری 1936 کو ضلع بریلی کے ایک چھوٹے سے گاؤں انوالا میں 16 جون ہے. کیا چیز آواز نہیں آ رہی ہے. ان کے پڑھیے آپ. ان کے والد ایک پولیس انسپکٹر تھے. ان کی ملازمت نہیں قصبہ جی آپ کی طرف سے نا کسی چیز کی آواز آ رہی ہوں کس طرح کا ہے. جی سر آ رہی تھی آواز. ہاں کوئی اور پڑھیے. جی. پھر نہیں آپ پڑھیں آگے شہریار آپ. کی ہوں جی بہت سب ٹائم پڑھے لگاتا سب ہے پڑھ آپ رہے ہیں مائک نا. آپ لوگ مائک بند کیجیے. آواز سے بند پڑھائی مائک بند کیجیے. کوئی مائک بند کیجیے. شہریار کے سوانحی مائک بند حالات. کیجیے. شہریار کوئی نہیں مائک کھولیے میں خود پڑھتا ہوں. آپ لوگ پتہ نہیں طبیعت کیسی ہے سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہو. شہریار کے سوانحی حالات. شہریار کا اصل نام کنور اخلاق محمد خان ہے یا تھا. آپ کے والد محترم کا نام ہے کنور ابو محمد خان اور والدہ کا نام بسم اللہ. اتنا آپ جان گئے. واہ یعنی آپ شہریار 16 جون 1936 کو ضلع بریلی میں پیدا ہوئے. بس اتنا جان گئے تو کافی ہے. آپ کے والد ایک پولیس انسپکٹر تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جانیے کہ شہریار نے ابتدائی تعلیم وہیں یعنی گاؤں میں ہی حاصل کی. جب والد کا تبادلہ ہردوئی ہو گیا تو شہریار کا بھی وہاں داخلہ کرایا گیا. ظاہر سی بات ہے جہاں والد رہتے ہیں یا والدین رہتے ہیں بچے وہیں رہتے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی سرکاری جاب میں ہوتے دیکھتے ہوں گے یا پرائیویٹ جاب میں بھی ان کے بچے جہاں رہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ لوگ رکھتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہیں کے اسکول میں پڑھتے ہیں. ہمارے بھی گھرانے میں ایسے ہوا ہے ہم دیکھتے بھی ہیں. تو اب آپ آ جائیے کہ شہریار اس کے بعد کہاں تعلیم کے لیے گئے؟ علی گڑھ گئے. اس کے بعد علی گڑھ گئے آپ. وہاں سٹی اسکول میں ان کا داخلہ ہوا اور 1954 میں انہوں نے ہائی اسکول کیا. ٹھیک ہے. ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد ان کے والد انہیں بھی پولیس انسپکٹر بنانا چاہتے تھے. شہریار ہر اعتبار سے اس کے قابل بھی تھے. ان کا جسم یا ان کا قد جسم کھیل کود وغیرہ میں دلچسپی بھی تھی. یعنی جو چیز چاہیے تھی فٹنس سب ساری چیزیں تھیں. آگے کہہ رہے ہیں کہ شہریار کو تھانے دار بننا پسند نہیں تھا. والد کے ضد پر انہوں نے انسپکٹر کا فارم بھی بھرا لیکن جھوٹ بول دیا اور اسے جمع نہیں کیا. اس سے بڑا اہم سبق ملتا ہے کہ بچوں کے تعلیم میں آپ جبرن کسی چیز نام نہیں لکھوائیے. بچے کے مزاج کو دیکھیے کہ بچہ کس میں سروائیو کر سکتا ہے. کتنی بات میں معلوم چلا. آگے چلیے. کہہ رہے ہیں والد کو پتہ چلا تو وہ بے حد ناراض ہوئے اور شہریار کو گھر چھوڑنا پڑا. اس وقت وہ انٹرمیڈیٹ میں تھے. خلیل الرحمن آدمی ان کو استاد تھے. اب ایک معلوم بات کیا ہوئی کہ شہریار کو استاد کا نام خلیل الرحمن آدمی ہے. بہت جلد دونوں میں دوستی ہو گئی اور خلیل الرحمن صاحب کی صحبت میں شہریار نے شعر گانا شروع کر دیا.
بہت فرق بھی نہیں ہے. دھند کی روشنی میں میں اور میری شاعری کے زیر عنوان انہوں نے لکھا ہے. کون؟ شہریار نے. میرے سان و گمان میں نہ تھا، سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک دن میں شاعر بنوں گا. گھر اور خاندان میں کسی کو بھی شاعری دلچسپی نہیں تھی. میں ایک اچھا ایتھلیٹ اور ہاکی کھلاڑی تھا. میرے والد کھیل کود میں میری دلچسپی کو ہمیشہ بڑھاوا دیتے، شاید اس لیے کہ کھیل کود سے مجھے سب انسپکٹر بننے میں مدد ملے گی. ابھی ایک سوال یہ آئے گا کہ کس شاعر نے اپنے بارے میں بات لکھی ہے؟ تو شہریار نے لکھی ہے. اور کس کتاب میں لکھی ہے؟ تو انہوں نے لکھی ہے دھند کی روشنی میں. اور کس عنوان کے تحت لکھی ہے؟ تو بتائیے، یا میں نے غلط بتایا ہے؟ دھند کی روشنی میں ایک کتاب ہے ان کا، ان میں انہوں نے عنوان باندھا ہے میں اور میری شاعری. میں اور میری شاعری کس کا مضمون ہے؟ اس شہریار کا ہے. آپ نے جان لیا. آگے کہا ہے کہ میری زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا کہ مجھے گھر چھوڑنا پڑا. خلیل الرحمن آدمی سے میری دوستی ہو گئی اور 1955 سے ان کے ساتھ رہنے لگا. خلیل صاحب کے گھر بڑے چھوٹے، ٹھیک ہے، ہر طرح کے ادیبوں اور شاعروں کا جمگھٹا رہتا. ان سب کی خاطر مدارات میری ذمہ تھی. آپ شاید ہاسٹل میں پڑھے ہوں گے یا پڑھی ہوں گی تو آپ کو علم ہوگا کہ جو استاد کے چہیتے ہوتے ہیں وہ ان کے چیمبر میں ہوتے ہیں، اور کوئی آتے ہیں مہمان وغیرہ، تو اگر وہ مطلب غسل کیا کہیں اس کو، مہذب وہ طالب علم ہوتا ہے، تو وہ اٹھ کر کیا کرتا ہے، استاذ کے جو مہمان ہوتے ہیں ان کو اپنا مہمان سمجھ کر، اپنے گھر خاندان سمجھ کر ان کی خدمت کرتا ہے. اور اسی میں کوئی جی استقبال کرتا ہے. اور اسی میں کوئی جو ہے کہ بیہودہ قسم کو ہوتا ہے تو کہتا ہے ہم چاپلوسی نہیں کریں. تو چاپلوسی نہیں کرتے ہیں، یہ آپ کا حق ہوتا ہے جو آپ کو کرنا چاہیے اور آپ کا فرض بھی ہوتا ہے. ہاں، اسی میں بیہودہ قسم کو کہتے ہیں چاپلوس نہیں، یہ آپ کا حق اور فرض ہے. کہا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے آ جائیے. یہاں ایک اور اس پیراگراف میں ایک چیز ہے. جی سر، ہاں بولتے ہیں، سر بولتے ہیں، میں جانتا ہوں بولتے ہیں. اور بولنے والے کچھ بھی نہیں جانتے، بیوقوف ہوتے ایک نمبر کے. میری زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا کہ مجھے گھر چھوڑنا پڑا. خلیل الرحمن آدمی سے میری دوستی ہو گئی اور میں 1955 ساتھ رہنے لگا. خیر یہ بات ہو گئی تھی. بہرحال 1958 میں نے باقاعدگی اور سنجیدگی سے شعر گانا شروع کر دیا اور کنور اخلاق محمد خان سے شہریار ہو گیا. اسی زمانے میں ان کا کلام سویرا، ادبی دنیا، صبا، ادب لطیف جیسے مقتدر رسائل میں شائع ہونا شروع ہوا. کلام کا مجموعہ کون سا؟ سویرا. یہ سارے قسم کا کلام سویرا، ادبی دنیا، صبا، ادب لطیف رسائل کا نام ہے. سویرا ہے، ادبی دنیا ہے، صبا ہے، ادب لطیف ہے. ان میں ان کے کلام شائع ہونا شروع ہو گئے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ شہریار میں کنور اخلاق محمد خان کے نام سے ہی لکھتے تھے ابتدا میں، لیکن بعض شاعروں میں جن میں شاذ تمکنت بھی شامل تھے. اب یہ جملہ معتذر تھا، لکھتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ جو شامل تھے انہوں نے کہا کہ قصباتی نام لگتا ہے. خلیل الرحمن آدمی نے شہریار سے قصباتی مطلب قصبہ کہتے گاؤں کو. اب دیکھیے اسی کے تضاد میں نام رکھ دیا شہریاتی نام کر دیا، یعنی شہریار کر دیا، شہر کا یار. قصباتی تھا تو کیا خوب انہوں نے جوڑی لگایا. جو شہریات لوگ قصباتی لگ رہا ہے تو ایسا نام رکھ دو شہر والا نام لگنے لگے. تو نام کیا رکھ دیا؟ شہریار سجایا، جس کا مطلب کنور یا شہزادہ ہے. وہ اس طرح شہریار ہو گئے. چلیے شادی بیاہ کو چھوڑ دیجیے. اچھا کچھ کتابیں ہیں یہاں. کہہ رہے ہیں کہ 1968 میں میری شادی ہوئی. اصل میں کافی کلام جمع ہو گیا تھا. میں نے شمس فاروقی کو لکھا کہ میرے پاس پیسے ہیں، ان پیسوں سے یا تو شادی کر سکتا ہوں یا مجموعہ چھپا سکتا ہوں. فاروقی نے لکھا مجموعہ میں چھپا دوں گا، شادی تم کر لو. مخلص انسان ہے کسی کے لیے نہیں آئی سر، اچھا سمجھائی. نہیں آئے گی. وہ جو باتیں سمجھ نہیں بھی آتی ہے تو اس کو سننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آگے آ جاؤ. فاروقی نے لکھا کہ مجموعہ میں چھپا دوں گا.
شادی تم کر لو. اس طرح 1968 میں نجمہ سے شادی ہوئی اور 1969 میں خواب کا دربند ہے شائع ہوا. یہ بات کہاں لکھی گئی ہے؟ انداز گفتگو انٹرویو بیگ احساس شعر و حکمت دور رسوم. دو رسوم میں غلط پڑھ رہا ہوں، کوئی صحیح کیجیے. صحیح کیا ہے؟ دور سوم یعنی تیسرے راؤنڈ. کچھ کتابیں دیکھیے ان کی. بارات میں اعلی احمد سرور، منیب الرحمن، شمس الرحمن فاروقی، محمود ہاشمی اور نیر مسعود وغیرہ ادیب شاعر موجود تھے. شہریار کے 2 بیٹے ہمایوں شہریار اور فریدون شہریار اور ایک بیٹی شائمہ شہریار ہیں. شہریار کا تخلیقی سفر جاری ہے اور وہ اپنے آپ کو دہرائے بغیر بہترین نظمیں اور غزلیں تخلیق کر رہے ہیں. شہریار کے شعری مجموعے مندرجہ ذیل ہیں، یہ آپ کو یاد کرنا، اس کے بعد ختم ہو جائے گی. اسم اعظم 1965، 7 بدر 1970، ہجری کے موسم 1900 کیا پڑھیں گے اس کو 78، خواب کا دربند ہے 1985، نیند کی کرچیں 1995. حاصل سیر جہاں کلیات کئی مرتبہ پوچھ چکا ہے. حاصل سیر جہاں کسی کلیات شہریار کی 201 ہے اس کو. بدھ کی روشنی انتخاب 2003، کلیات شہریار 2005. یہ آپ یہاں تک اچھے سے دیکھ لیجیے گا. اس طرح شام ہونے والی ہے 2005، ملتا رہوں گا خواب میں، دیوناگری میں نظموں کا انتخاب ہے، ملتا رہوں گا خواب میں. ان کی کئی نظموں کے تراجم انگریزی، فرانسیسی، جرمن، روسی، مراٹھی، بنگالی اور تیلگو میں شائع ہوئی. ایک سوال یہاں سے بن سکتا ہے کہ ان کا کون سا شعری مجموعہ ہے جو دیوناگری میں ہے؟ تو ملتا رہوں گا خواب میں. یہ اچھا آگے آ جائیے. اب کچھ ایوارڈ بھی ہیں، دیکھ لیجیے اس کو بھی. طالب علم علی گڑھ میں کس میگزین کو وہ جو ہے کہ مدیر رہے تھے؟ تو کہہ رہے ہیں غالب، چوپال اور زیر و زبر. اس کو آپ کو ذہن رکھنا ہے. غالب، چوپال اور زیر و زبر کے مدیر رہے. وہ ہماری زبان اور رسالہ اردو بھی کئی طرح سے ترتیب دیتے رہے ہیں. ہماری زبان اور رسالہ اردو سے بھی آپ کا تعلق. اور آخر میں شعر و حکمت کے مدیر بھی تھے تبسم کے ساتھ. ٹھیک ہے. شہریار کے شعری و ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں مختلف قومی و بین الاقوامی اعزازات پیش کیے گئے. ان میں صحت اکیڈمی ایوارڈ 1987، اتر پردیش اردو ایوارڈ 1994، ادبی سنگم نیو یارک ایوارڈ. ادبی سنگم کہاں سے ملتا ہے؟ تو نیو یارک ایوارڈ ہے. دہلی اردو اکیڈمی کا بہادر شاہ ظفر. یہ آپ کو ذہن میں رکھ لینا ہے. 2 غزل اگر ہوگی تو پڑھ لیں گے. چلیے، بہت مشہور ہے، یہ کئی مرتبہ یہاں سے سوال آ چکا ہے. بڑھیا سے پڑھ، پھر کہہ رہا ہوں پڑھنے سے بڑھیا سے پڑھ سکتا ہے پڑھیے، اور میں خود پڑھتا ہوں، سنیے آپ لوگ. جی. سینے میں جلن، آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے؟ اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے؟ دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ کوئی ڈھونڈے، پتھر کی طرح بے حس و بے جان سا کیوں ہے؟ یہ کیا جگہ ہے دوستو، یہ کون سا دیا ہے رہے، حد نگاہ تک جہاں غبار ہی غبار ہے. دل میں وہ درد، ناخنوں میں وہ طغیانی ہے، جانے کس ہوا چلے گا. ایک سب نیٹ ورک ایشو ہے یہاں، موسم خراب ہے. اچھا. جی سر، آپ پڑھیے. ٹھیک ہاں ٹھیک ہے، ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. دل میں جی حد نہیں، کہاں پڑے تھے؟ دل میں درد، وہ درد نہ آنکھوں میں وہ طغیانی ہے، جانے کس سمت یہ دنیا لیے جاتی ہے ہمیں. ہوا کا جھونکا بھی جس راہ پر نہیں آتا، نہ جانے کس لیے اس راہ پر کھڑے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. اور کچھ اشعار آپ پڑھ لیں گے. چلیے، جو ہے نا اس کو آپ پڑھ لیں گے.
اب ایک سوال اور رہ گئی ہے، وہ پڑھنا ضروری ہے، ابھی ہم کو پڑھا دیتے ہیں. یہ جو ہم سے آپ کو پڑھ لینا ہے ان کے غزلوں کو. آپ کو زندگی میں دقت نہ ہو. دیکھیے جیسے مثال کے طور پر یہ بھی زندگی ایسی توقع ہوتی نہیں ہے، کچھ کم ہے. ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے. گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے. اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے. پچھلے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی. علم کافی ہے یا نہیں کچھ کم ہے. اب جدھر دیکھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کہیں کچھ چیز زیادہ ہے. کہیں نہیں کہیں ہے اصل میں. کہیں کچھ زیادہ ہے. صحیح. کچھ کم ہے. آج بھی ہے تیری پوری اداسی کا سبب. یہ الگ بات ہے کہ پہلی خوشی نہیں کچھ کم ہے. ایک اور بچ گئے ہیں، ان کو بھی بتا دینا ہے تاکہ آسانی ملے ہمیں آگے بڑھنے. آواز نہیں جا رہی گا آج پھر سے. آ رہی. پھر سے ڈرامہ بنانے لگا میرا لیپ ٹاپ. گرم ہو جا رہا ہے. اسٹینڈ خریدنا پڑے گا لگ رہا ہے. خرچہ ہی خرچہ. خرچہ ہی خرچہ. آنے کا نام ہے، جانے کا نام ہے. بس پورا کامیاب ہو جاؤ، یہ خرچہ بھی نکل جائے گا. اسرار المجالس ان کو پڑھایا تھا کہ چھوڑا تھا؟ ابھی نہیں پڑھایا تھا نا. دیکھیے مجروح سلطان پوری نام کیا ہے؟ میں خرید نام کیا ہے؟ اسرار الحسن. اسرار الحق مجاز. مجروح پیدائش اسرار الحسن. مائک بند کیجیے، سب ہاں. سائلنٹ کر لیجیے. 1 اکتوبر 1919 اور وفات 24 مئی سن 2000. یہ آپ کو یاد کر لینی ہے. اعظم گڑھ میں آپ کی پیدائش ہے، ممبئی میں آپ کی وفات ہے. اعظم گڑھ میں پیدائش ہے، ممبئی میں وفات ہے. آپ نے یعنی مجروح نے جگر اور رشید احمد صدیقی سے فائدہ اٹھایا ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز اور دیکھیے، مجروح کو صرف غزل کا شاعر کہا جاتا ہے. مجروح کو صرف غزل کا شاعر کہا جاتا ہے، اور مجروح کو ترقی پسند غزل کا نقیب بھی کہا جاتا ہے. آپ کو یاد کر لینا. ٹھیک ہے. یہ اس بار کوشچن میں تھا نا سر. جی. اب ایک یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جگر کیا کریں گے. یہ کس فلم میں گانا تھا؟ یہ گانا کس فلم کے لیے لکھا تھا؟ یہ لکھا تھا فلم شاہجہاں کے لیے. ٹھیک ہے. اور کون سا اعزاز ملا ہے؟ مجروح کو ملا ہے 1912 میں اقبال سنما. ٹھیک ہے. اچھا شعر مجموعہ کس کو یاد ہے؟ بولیے. غزل و مشعل جان. غزل. غزل اور 1953 غزل. ٹھیک ہے. غزل اس کا 1953. قلم کو بھی بہت اچھا. آپ یاد کر لیں. یہاں سے ایک غزل پڑھاتے ہیں. مجل کا انتصار بیٹی کے نام ہے. ایک غزل یہ پڑھ لیجیے. چلیے پڑھا دیتے ہیں. اچھا یہ آواز میں پڑھی جلدی. صحیح نہیں ہے. پھر نہیں آ رہی ہے. یا اللہ. یہ رکے رکے سے آنسو، یہ دبی دبی سی آہیں، یوں ہی کب تلک خدایا غم زندگی نبھائیں.
کہیں ظلمتوں میں گر کر ہے تلاش، دشت رہبر کہیں جگمگا اٹھی ہے میرے نقش پاس راہیں، تیرے 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 خانہ خرابوں کا چمن کوئی نہ صحرا، یہ جہاں بھی بیٹھ جائیں وہیں ان کی بارگاہیں، کبھی کبھی جاد طلب سے جو فرا ہوں دل شکستہ، تیری آرزو نے ہنس کر وہیں ڈال دی ہے باہیں، میرے عہد میں نہیں ہے یہ نشاں سر بلندی، یہ رنگے ہوئے علمائے یہ جھکی جھکی کلا ہیں، یہ صحیح پڑھو، غلطی پڑھ دی وہ. امام یہ رنگے ہوئے امامے یہ جھکی جھکی کلا ہیں. امام پگڑی کو کہا ہے.